اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج 7 رمضان المبارک ہے، رحمت کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ ہم نے خوب محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں اور اس مہینے کی اس عشرے کی تمام رحمتوں کو سمیٹنا ہے۔ تو روزانہ کی طرح آج بھی میرے ساتھ کراچی بھر سے مختلف علاقوں سے 4 ٹیمیں سکولز کی آ چکی ہیں۔ روزانہ یہ بچے مختلف علاقوں سے آتے ہیں، الگ الگ اسکول سے روزانہ آتے ہیں اور تیاری کر کے آتے ہیں، ان شخصیات کے بارے میں پڑھ کے سمجھ کے آتے ہیں اور پھر یہاں جوابات دیا کرتے ہیں۔ ناظرین، دراصل عنوان تربیت کا ہی ہے اور پھر ان کے اسکولز یہاں تیاری کروا کر ان کو لاتے ہیں۔ آج بھی کراچی بھر سے مختلف جگہوں سے یہ بچے آئے ہیں، اپنا تعارف کروائیں گے۔ پہلے میں معزز مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ میرے دائیں طرف میرے بھائی دوست پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن پیس کے تعاون سے، کیونکہ یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ پیس کے ذمہ دار ہیں ہمارے منگو پیر ٹاؤن کے بہت زبردست ساتھی ہمارے، بڑی محنت ہے، کوشش ہے بچوں کے حوالے سے۔ سر اجمل یہاں تشریف فرمائے، سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ وعلیکم السلام، پھر آگے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں ہمارے لانڈھی ٹاؤن سے آئے ہوئے ڈسٹرکٹ ملیر کے ذمہ دار ہیں پیس کے جناب مفتی فدا الرحمان صاحب تشریف فرمائے۔ حضرت بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، گفتگو ہوگی آگے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ہمارے دوست بھائی محسن، اور بڑا کام ہے ان کا ماشاءاللہ پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن کے لیے، اور بہت زیادہ اس عنوان پر ان کی محنت ہے۔ سر اجمل تشریف فرمائے، سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن کے پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن پیس کے ذمہ دار سر فیض موجود ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت دیا، آپ تشریف لائے، آپ سب کی محنت ہے، اسے دیکھیں گے پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی پروگرام کا اور بڑھتے ہیں ٹیموں کی طرف۔ بیٹا اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے، مائک میں تیز آواز سے۔ اقرا اکیڈمی روزۃ الاطفال۔ اقرا اکیڈمی روزۃ الاطفال کہاں ہے؟ لال آباد لانڈی۔ لال آباد لانڈی۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ مولانا سیف الرحمان عباسی صاحب۔ سیف الرحمان عباسی صاحب، بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ، بڑا کام ہے ان کا۔ جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے۔ آکسفورڈ انگلش ہائی اسکول۔ آکسفورڈ انگلش ہائی اسکول کہاں ہے؟ سائٹ ٹاؤن منگو پیر۔ سائٹ ٹاؤن منگو پیر۔ آپ کے پرنسپل کا نام کیا بیٹا؟ سر محمد اجمل خان۔ سر محمد اجمل خان، بہت زبردست کام ہے ان کا بچوں کے لیے۔ ازہر اسکول بیٹا کراچی سے۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر سلیم احمد۔ سر سلیم احمد، ماشاءاللہ ان کی آج تھوڑی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دیں، بہت زبردست شخصیت۔ جی بیٹا آپ کے اسکول کا نام؟ مائک میں جواب دیجیے گا۔ شاہین پاکستان۔ شاہین پاکستان، ماشاءاللہ کیا زبردست نام ہے جی۔ کیا آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر عرفان راؤ۔ سر راؤ عرفان صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے اورنگی ٹاؤن کے صدر ہیں پیس کے، بڑی خدمات ان کی۔ اور کون سے علاقے میں؟ اورنگی ٹاؤن میں۔ اورنگی ٹاؤن۔ بہت زبردست جی، بہت کلیپنگ کیجیے تاکہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ ناظرین بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف، اور ابو بکر روزانہ کی طرح میرے کو ہوسٹ یہاں پر موجود ہے اور روزانہ بڑی خدمت ہے ان کی پروگرام میں۔ آج بھی ان سے ریکویسٹ ہماری یہی ہے کہ سوال نامے تقسیم کر دیں، اپنی مرضی سے بچے سوال نامہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ بیٹا اسے اوپن مت کیجیے گا، اسے بند کر کے رکھیے گا، جب میں آپ سے یہ سوال نامہ لوں گا تو اس وقت آپ نے مجھے یہ جو ہے یہ سوال نامہ مجھے دے دینا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ پہلی ٹیم سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ابو بکر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سوال نامہ لا کر دیں۔ بیٹا آپ کے اسکول کا کیا نام ہے؟ شاہین پاکستان۔ اپنا نام بتا دیجیے۔ محمد ہانی۔ مائک میں، مجھے دیکھ کر مت بات، مائک میں۔ محمد ہانی راؤ۔ محمد ہانی راؤ، ماشاءاللہ۔ آپ کا نام کیا بیٹا؟ محمد عفان۔ اچھا یہ مائک ہاتھ سے آپ کی طرف ہو جاتا ہے، آپ ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ ایسے کھڑے ہوں، ایسے ایسے ایزی ریلیکسڈ ہو گئے، اور جب جواب دے تو مائک اپنی طرف کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور مائک میں جواب دیں۔ پہلا سوال آپ سے، گھبراہٹ نہیں رہے؟ چلو پہلا سوال آپ سے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی اور عفت کے بارے میں قرآن کی کون سی آیات نازل ہوئیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور عفت کے بارے میں قرآن کی کون سی آیات نازل ہوئیں؟ پاس۔ نہیں، یہ جواب آپ پاس نہیں کر سکتے۔ کوئی اور جواب دے سکتا ہے؟ آڈینس میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے ٹیم میں سے؟ پہلے کس نے دیا تھا؟ پہلے آپ نے دیا، آپ دیں جواب بیٹا یہ والا۔ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 20۔ درست جواب ہے جی، ان کے لیے کلیپنگ کریں، اس کے نمبر ان کو نہیں ملیں گے لیکن یہ زبردست جواب۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور عفت کے بارے میں خود گواہی دی اور نبی علیہ السلام کی جو پریشانی تھی اسے دور فرمایا۔ جو کافروں نے ایک الزام لگا کر آپ علیہ السلام کو پریشان کیا تھا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی قرآن پاک میں سورہ نور میں پوری 18 آیات تقریباً اللہ رب العزت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور دفاع میں اتاری۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی
شان ہے اور عظمت ہے جو کسی اور کو یہ جو ہے وہ میسر نہیں. دوسرا سوال بیٹا آپ سے، پہلا جواب آپ غلط کر چکے، اس میں آپ کے کوئی مارکس نہیں ہے، اگر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی لیکن پوائنٹ کوئی نہیں ملے. دوسرا سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بہنیں ہیں؟ نام بتا دیں. کتنی بہنیں ہیں؟ 3 بہنیں. 3 بہنیں ہیں، نام بتا دیجئے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے جی، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. حوصلے سے جواب دیجئے، گھبرائیں مت. آپ لوگوں کی تیاری بڑی اچھی ہوتی ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، پریشان ہو رہے ہیں آپ. بالکل جی، نبی علیہ السلام کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی 3 بہنیں تھیں اور تینوں کے نام آپ نے بتایا، بہت زبردست. سب سے چھوٹی جو ہیں وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تیسرا سوال بیٹا آپ سے، ایک سوال آپ کا غلط ہے، ایک آپ کا درست ہے. تیسرا سوال، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے عقیقہ کی رسم ولادت سے کتنے دن بعد ہوئی؟ 7ویں دن بعد ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند کا نام حسن رکھا. درست جواب ہے جی، زبردست زبردست. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کے 7ویں دن عقیقے کی رسم آپ علیہ السلام نے خود جو ہے یہ فرمائی تھی، اور آپ علیہ السلام آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ دشمنوں کا جو تانا تھا وہ یہاں ختم ہوا تھا اور حسن رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کی خوشی کا عالم بڑا زبردست. بہت اچھے بیٹا. 3 جوابات آپ سے میں نے سوالات کیے جس میں سے 2 کے جوابات آپ نے دیے. چوتھا سوال آپ سے ہے، فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ سورت فتح کی. سورہ فتح کی. درست جواب ہے، درست جواب ہے، بہت اچھا جی. فتح مکہ میں نبی علیہ السلام شاندار طریقے سے فتح یاب ہو کر بڑی شان کے ساتھ داخل ہو رہے تھے اور ساتھ میں سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے. یہ اس بات کا پیغام ہے کہ آپ نے ہر غمی اور خوشی، ہر بڑے اور چھوٹے موقع پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، اللہ رب العزت کو یاد رکھنا ہے اور اللہ رب العزت کی ہی شان اور بڑائی بیان کرنی ہے. آپ علیہ السلام یہ تربیت کرتے ہوئے سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں کہ دراصل فتح اللہ رب العزت کی طرف سے تھی. نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی ایک عظیم جماعت صحابہ جو ساتھ موجود تھی، اللہ نے انہیں کامیاب و سرخرو فرمایا تھا. بالکل آپ کے چاروں جوابات بالکل درست ہیں. 5واں سوال آپ سے ہے، پاکستان کے حوالے سے یہ سوال ہوگا. یہ مارچ کا مہینہ ہے تو مینار پاکستان بننے کے کتنے عرصے بعد تعمیر کیا گیا؟ 8 سال بعد. 8 سال بعد. درست جواب ہے. مینار پاکستان جو ہے وہ ہمیں 23 مارچ قرارداد پاکستان کی یاد دلاتا ہے جی. اس کی یاد میں یہ مینار بنایا گیا تھا. 4 جوابات ان کے درست ٹھہرے. 40 پوائنٹس ہیں ان کے اس راؤنڈ میں. اور دوسرا راؤنڈ ہے ریپڈ فائر کا. ججز جلدی سے آپ سٹاپ واچ ریڈی کر لیجئے. آپ بیل بجائیں گے تو میں جو ہے وہ شروع ہو جاؤں گا اور آپ بیل بجائیں گے تو میں سٹاپ ہو جاؤں گا. سارا ثواب اور سارا عذاب آپ کے گلے. 15 سیکنڈ کا ٹائم رکھیے اور میں ہمیشہ روز کہتا ہوں کہ 15 اور 15 نہ ہو. آپ کی بیل پر سٹارٹ. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے سر جی. آپ ایک ہاتھ سے جو ہے سٹاپ واچ آن کیجیے اور ایک ہاتھ سے بیل بجائیے. پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک آباد ہے؟ ایران اور افغانستان. غلط. ترتیب کے حساب سے رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کے مطابق کون سا مہینہ ہے؟ 9. درست. روزہ شعبان کی کس تاریخ کو فرض ہوئے؟ 15. درست. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. درست جواب ہے جی. 4 سوالات ہوئے، 3 کے جوابات انہوں نے درست دیے. ان کے ہوئے تھے 15 پوائنٹس. ایک انہوں نے غلط جواب دے دیا آپ نے، پہلا کہ پاکستان کے مشرق میں ہندوستان واقع ہے. تو یہ 5 مارکس کٹ ہو کے ان کے 10 نمبر بچ گئے اس راؤنڈ میں. ایسا ہی ہے ججز؟ ٹھیک ہے جی. 10 مارکس پوائنٹس آپ کے اس راؤنڈ میں بچ گئے اور 40 آپ کے اس میں تھے. 50 پوائنٹس. زبردست. کلیپنگ کیجیے. ریپڈ فائر بڑا مشکل مرحلہ ہے. آپ روزانہ دیکھتے ہیں بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے. ٹیمیں بڑی تیاری کر کے آتی ہیں لیکن ریپڈ فائر میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. بچے بڑا زبردست پڑھ کے آئے ہیں ماشاءاللہ. دوسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. دوسری ٹیم ہماری ہے آکسفورڈ گرامر اسکول. ایسا ہی ہے بیٹا؟ آکسفورڈ انگلش ہائی اسکول. آپ کریکٹ کریں نا مجھے اپنے اسکول کا نام. جب بھی کوئی غلط بولے تو اس کی تصحیح کرنا بڑی ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو تصحیح ضرور کریں. کوئی میرا نام لے گا تو میں کہوں گا جی میرا نام ہے. جو میرا نام نہیں لے گا تو میں کہوں گا جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح دین کے شاعر میں بھی جو بھلے سے کتنا بھی اپنے آپ کو عظیم ظاہر کر رہا ہو، اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جو صحیح سنا ہے، جو صحیح سمجھا ہے، جو صحیح یاد کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے. بھلے کوئی کتنی ٹوپی پہن کے، کوئی کتنے جو ہے وہ نمازیں پڑھ کے، کوئی کتنی تسبیحاں لے کر، اگر دین اسلام کے شاعر کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ غلط ہے. ہم نے کس کو تسلیم کرنا ہے؟ صحیح کو تسلیم کرنا ہے جو آپ کے سامنے، آپ کے اساتذہ کے سامنے اور علماء کی موجودگی میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ پہلا سوال آپ سے میں جو آپ پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کا نقشہ سب سے زیادہ کس زوجہ نے بیان فرمایا؟ درست جواب ہے جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی پہلی کنواری جو ہے وہ زوجہ ہیں، باقی تمام ازواج آپ علیہ السلام نے جو شادیاں کی وہ کوئی بیوہ تھیں اور کوئی جو ہے وہ کسی کے جو شوہر فوت ہو گئے تھے اور یا ترتیب تھی اس حوالے سے وہ بڑی عمر کی تھیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو تھیں کم عمر میں آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ اس کے پیچھے ہی بہت بڑی حکمت تھی، بہت بڑا راز تھا کہ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں بھی سب کچھ وہ سیکھیں سمجھیں اور آپ علیہ السلام کے بعد بھی جو امت کی تربیت کے لیے موجود رہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ امت پر بڑا احسان ہے۔ پھر خانگی زندگی، آپ علیہ السلام کی گھریلو زندگی کے بارے میں جو ساری باتیں ہیں وہ تقریباً ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے پہنچتی ہیں۔ پہلا جواب آپ کا بالکل درست ہے بیٹا۔ دوسرا سوال، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں میں سے سب سے بڑی بہن کون ہے اور ان کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، اور ان کی شادی اپنے خالازاد بھائی ابو العاص سے۔ درست جواب ہے جی، بہت بہت اعلیٰ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بہن کا نام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے بیٹا، دیکھیں ہمیں یہ باتیں پتہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے جو ہے وہ مقدسات ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بہن ہے اور ان کی شادی ابو العاص سے ہوئی تھی جو خالازاد بھائی تھے ان کے۔ جواب درست ہے بیٹا آپ کا۔ تیسرا سوال آپ سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے سال کا نام کیا ہے؟ عام الحزن۔ عام الحزن، جواب درست ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بہت بڑی ڈھارس تھی اور بڑی امید تھی، اور پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئی اور پھر پہلے حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے جو نبی علیہ السلام کی ایک ڈھارس تھے، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہوئی، پھر اور سارے کچھ واقعات تھے جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اسے عام الحزن کا نام دیا۔ کوئی بتا سکتا ہے عام الحزن کا مطلب؟ معنی کو بتا سکتا ہے؟ آڈینس میں سے بتائیں گے، مائک لے کے جائیں، جلدی سے جائیں ابو بکر۔ عام الحزن کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ آڈینس میں سے بتائیں۔ عام الحزن یعنی غم کا سال۔ غم کا سال، درست جواب، ان کے لیے کلیپنگ کریں گے، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ آپ علیہ السلام نے اس سال کو جس میں خدیجہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے غم کا سال قرار دیا، اتنی محبت تھی اور یہ اتنی بڑی ڈھارس تھی آپ علیہ السلام کی۔ چوتھا سوال بیٹا آپ سے، تینوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں اور بہت اچھا مقابلہ کر رہے ہیں آپ۔ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے لیے کیا اعلان فرمایا تھا؟ آپ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا۔ درست جواب ہے جی، آپ علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا۔ میں بار بار یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ سوالات صرف سوالات نہیں ہیں، یہ دراصل آپ کی زندگی میں آپ کو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے یہ سوالات ہیں، کسی نہ کسی عنوان سے آپ کی تربیت کرنے کے یہ سوالات ہیں کہ آپ علیہ السلام فاتح کے طور پر داخل ہو رہے ہیں مکہ میں، اور ایسے فاتح کے طور پر داخل ہو رہے ہیں کہ مفتوح کہیں ہے ہی نہیں ہے، یعنی مفتوح کہیں کسی دور دور تک اس کا نام ہی نشان دشمن کا نظر نہیں آ رہا، وہ بالکل بچ چکے ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ غلامی میں آ چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام پوری قدرت رکھتے ہیں، لیکن اس وقت بھی امت کو سکھایا کہ جب قدرت بھی رکھتے ہو اس وقت بھی آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، قرآن و سنت کے قرآن کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اور اس وقت آپ علیہ السلام نے سب کی معافی کا اعلان فرما دیا تھا، سب کی معافی کا اعلان فرما دیا تھا کہ میں نے سب کو معاف کیا، کہ حالانکہ سب نے کتنی تکالیف دی تھی آپ علیہ السلام۔ تو یہ سیکھنے کی باتیں، لیکن یہاں سیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کا ذکر کرتا چلوں، کیونکہ ہم لوگوں نے یہی ایک جو ہے نا سیرت کا عنوان اٹھا لیا کہ آپ علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن میں ساتھ یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ 11 لوگوں کو اس کے باوجود قتل بھی کیا گیا تھا۔ فتح مکہ میں ہی 11 لوگوں کو قتل بھی کیا گیا تھا عام معافی کا اعلان کرنے کے باوجود بھی، کہ جو نہ سمجھے اس کو سمجھانے کے لیے اسے دنیا سے 11 لوگوں کو قتل بھی کیا تھا۔ سیرت کا یہ عنوان بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ کس مقدار میں معافی کی اجازت ہے اور کہاں پھر معافی ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھا سوال پر بیٹا 4 جوابات آپ سے بالکل درست ہو گئے۔ 5واں سوال آپ سے جی پاکستان کے والے سے، بتائیں پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا؟ چودھری رحمت علی نے۔ چودھری رحمت علی نے، جواب درست ہے جی، ہمارے ملک کے لیے بڑی خدمات کرنے کی جی۔ 5 جوابات آپ کے بالکل درست ہیں جی۔ 50 پوائنٹس کے ساتھ ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے۔ سر اجمل آپ کی خدمات کی ضرورت ہے، آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ بہت اچھا مقابلہ کر رہے ہیں آپ۔ ریپڈ فائر 15 سیکنڈز کا، سارے ثواب اور عذاب سر اجمل کے ذمے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھیں، ہمارے بہت پیارے ساتھی ہیں۔ پاکستان کے مغرب میں کون سے ممالک آباد ہیں؟ ایران، افغانستان۔ درست۔ قرارداد پاکستان کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا؟ مولانا ظفر علی نے۔ درست۔ اسلامی کیلنڈر میں رمضان مبارک کے سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان۔ درست۔ قرآن مجید کے نزول کے 2 دور ہیں، بتائیے کون کون سے ہیں؟ مکی دور، مدنی دور۔ درست جواب ہے جی، 4 سوالات کے بالکل درست جواب دیے ہیں جی۔ بہت اچھا مقابلہ، بہت اچھا مقابلہ۔ 20 پوائنٹس ان کے یہاں، 50 پچھلے راؤنڈ میں، 70 پوائنٹ کے ساتھ یہ ٹیم
ज़बरदस्त मुकाबला किया जी, बहुत अच्छा खेला। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर स्कूल, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हाई स्कूल। हाँ यही मैं चेक कर रहा था कि आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हाई स्कूल, जो सही बोले तो वो सही है। जो आप दुरुस्त नाज़रीन, बढ़ते अबू बकर की तरफ। जबरदस्त मुकाबला हुआ है, आगे का मुकाबला देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर द शाइनिंग स्टार्स क्विज शो लेकर हाजिर। तीसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला तीसरी टीम से होता है। दो टीमों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, बड़ी तैयारी के साथ है। उन्वान तरबियत है, मुकाबला नहीं है। तीसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल बेटा, आप रेडी हैं? नाम बता दीजिए अपना। दानिश। माइक अपने करीब कीजिए दानिश। जी। अब आप बताएं अपना नाम। मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा, आप अल अज़हर स्कूल से हैं। पहला सवाल आपसे, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे की खास बात क्या है? इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। दुरुस्त जवाब है जी, रोज़ा मुबारक है। आप अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में, वहीं आप अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी अयाम गुजारे और फिर वहीं आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में ही आप अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है, जहाँ साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी आराम फरमाया। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है बेटा आपका। दूसरा सवाल आपसे ये है कि हिजरत के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कारनामा क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की अमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह के हवाले की और उनको अपने बिस्तर पर सलाया। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास अपनी अमानतें, यानी इतनी मुखालफत के बावजूद भी हमारे नबी का किरदार देखिए कि मुखालफत कर रहे हैं और मक्के वाले दुश्मनी कर रहे हैं, लेकिन अमानतें फिर भी इन्हीं के पास रखवाते हैं कि इतना अमानतदार हमारे नबी थे। ये तरबियत है, हर सवाल में एक तरबियत है कि आपका दुश्मन भी आपकी अमानत की, आपकी सदाकत की, आपकी सच्चाई की, आपकी अच्छाई की, आपके किरदार की गवाही दे। दुश्मनी करे लेकिन ये कहे कि बंदा यही है जो भी है। तो आप अलैहिस्सलाम के पास वो अपनी अमानतें रखाया करते थे और सादिक और अमीन कहा करते थे, लेकिन बदबख्ती ये थी कि वो इस्लाम की दावत को कबूल नहीं कर रहे थे। पहला सवाल बेटा आपका बिल्कुल दो जवाब आपके बिल्कुल दुरुस्त हो गए। तीसरा सवाल, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फ़ज़ाइल पर कोई एक हदीस बयान फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी मेरे जिस्म का हिस्सा है, इसकी परेशानी मुझे परेशान करती है, इसकी तकलीफ मुझे तकलीफ देती है। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब यहाँ भी बेटियों की तरबियत के हवाले से एक तरबियत है कि जी बेटियों की तरबियत किस अंदाज से की जाती है। तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि हमारे पास है ये सारी मीरास, ख़वातीन के हुकूक हमारे पास हैं। हमारे नबी ने सिखाया कि बेटियों की तरबियत कैसे की जाती है, माओं का एहतराम कैसे किया जाता है, बेटियों की इज़्ज़त और मोहब्बत कैसे की जाती है, ये हमारे नबी ने सिखाया। बहनों से और किस अंदाज से आप अलैहिस्सलाम ने ये तरबियत की कि अपनी बेटी के बारे में फरमाया। तो हम सब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करते हैं और उनकी ज़िंदगी को मेरी बेटियाँ पढ़ेंगी और उस पर अमल करेंगी। ठीक है बेटा। चौथा सवाल बेटा आपसे ये है कि मक्का मुकर्रमा में बतौर फातिह दाखिल होते वक्त हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ऊँटनी पर सवार थे और आपके साथ कौन से सहाबी बैठे हुए थे? आप कस्वा ऊँटनी पर सवार थे और आपके साथ आसमा बिन ज़ैद बैठे। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला बहुत आला। आप इस्लाम जिस ऊँटनी पर सवार थे फतह मक्का के वक्त, मक्का में दाखिल हुए तो उसका नाम था किस्वा। और शान एक सहाबी की कि वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ उस ऊँटनी पर सवार हैं कि उनके सीने से नबी अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक टकरा रही है और वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऊँटनी पर सवार हैं। ये इतने प्यारी जमात थी, ये इतने प्यारे लोग थे कि किसी भी एक सहाबी को उठा लें, नबी अलैहिस्सलाम के किसी भी एक साथी को उठा लें, क्या शान वाली ज़िंदगी थी। सोचे ना, नबी अलैहिस्सलाम जा रहे हैं सवारी पे और अस्मा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा पीछे सवार हैं, आप अलैहिस्सलाम को के पीठ मुबारक जो है वो सीने से लग रही है। क्या शान वाली ज़िंदगियाँ थी इनकी जी, बहुत आला। इन्हीं को हम पढ़ेंगे और इन्हीं को सीखेंगे और इन्हीं की इंशाअल्लाह तबाह करेंगे। पांचवा साल बेटा आपसे पाकिस्तान के हवाले से, कोई हिमालय, कोई करक्रम और कोई हिंदू कश से गिरी हुई पाकिस्तान चीन सरहद की लंबाई कितनी है? 595 किलोमीटर। दुरुस्त जवाब है जी। चीन पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त दोस्त, हमेशा से बड़ी सपोर्ट की पाकिस्तान की। 595 किलोमीटर की हमारी जो है वो सरहद उनके साथ मौजूद है। पाँचों जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। 50 पॉइंट्स के साथ रैपिड फायर की तरफ बढ़ेंगे। सर अजमल की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, आप लोग रेडी हैं? ठीक है। बताइए कोई करक्रम पाकिस्तान की किस से वाक़ है? शुमाल मगरिब में। रोज़ों की फर्जियत का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में है? सूरह बकरा। दूसरी वही की आयत किस सूरह मुबारक में आती हैं? सूरह मुदस्सिर में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद बिन, बेटा 3 सवाल आपसे हुए, चौथा सवाल मुकम्मल नहीं हो सका, आपने थोड़ी देर की, थोड़ा रैपिड करते जल्दी करते तो आपके जवाब, तीनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं जी। 15 पॉइंट्स के साथ यहाँ हैं 50 पॉइंट्स। पिछले राउंड में क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अच्छा मुकाबला।
थोड़ा सा अगर आप जल्दी जवाब देते तो आप ये चौथा और पांचवा सवाल भी अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन आपकी तैयारी बड़ी शानदार है, बहुत अच्छा। आप चौथी टीम की तरफ बढ़ते हैं, बगैर किसी वक्फे से चौथी टीम से सवालात जवाबात का सिलसिला किया जाएगा। और बेटा पहला सवाल आपसे ये आ रहा है, आपने तसल्ली से जवाब देना है, बगैर घबराए देना है। बेटियां मेरी खड़ी हैं और बेटियों से मोहब्बत मेरे नबी की सुन्नत है, तो आपका ख्याल भी हम ज़्यादा करेंगे, लेकिन गलत जवाब को सही जवाब नहीं मानेंगे, ठीक है। ये भी नबी की तरबियत है ना, ये भी नबी की तरबियत। जब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से पूछा ना कि नबी अलैहि सलाम कहाँ छुपे हुए हैं, अबू जहल ने जाकर थप्पड़ मारा था आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला की बहन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला से। अस्मा रज़ी अल्लाह से पूछा अबू जहल ने, बताओ नबी अलैहि सलाम और तुम्हारे वालिद कहाँ लेकर छुप गए हैं, तुम्हारे वालिद नबी अलैहि सलाम को लेकर। तो अस्मा रज़ी अल्लाह ताला ना, आप सिद्दीक की बेटी हैं, वहाँ वो सोचती है कि झूठ भी तो नहीं बोल सकती, कि कैसे झूठ बोलूँ, ठीक है, और सच बताती हूँ तो नबी अलैहि सलाम पर जाकर हमला कर देंगे। अब वहां सिद्दीक की बेटी अस्मा रज़ी अल्लाह ताला वो खड़ी हुई है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह कौन कौन से एहसान को गिनेंगे हम दीन पर, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के कौन कौन से एहसान को दीन पर गिनेंगे। नबी अलैहि सलाम खुद फरमा रहे हैं कि मैंने सबके एहसानों का बदला दे दिया, अबू बकर के एहसानों का बदला अल्लाह आप खुद देंगे। तो अस्मा रज़ी अल्लाह ताला वहां सिद्दीक की बेटी और नबी अलैहि सलाम की सच्ची उम्मती बनकर खड़ी होती है और कहती है मुझे मालूम है कहाँ है नबी अलैहि सलाम, लेकिन नहीं बताऊंगी, जो कर सकते हो वो कर। अब यहाँ सच भी बोला और जुर्रत व बहादुरी भी दिखाई। ऐसी बेटियां होती हैं, हमारे पास है तारीख, हमारे पास है तारीख, हम बताते हैं बेटियां कैसी होती हैं, ठीक है बेटा। पहला सवाल आपसे, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला की तारीफ में कहे गए आयशा रज़ी अल्लाह ताला के अल्फाज नकल करें। मैंने फातिमा के बाप के बाद फातिमा से बेहतर किसी इंसान को ना देखा और तरीक़ा आदत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब फातिमा के सिवा कोई नहीं था। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की शान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमा रही और कहती हैं कि मैंने हज़रत फातिमा से बढ़कर नबी इस्लाम के साथ करीब आदात में किसी को भी नहीं देखा, और अपने बाप के बाद अगर कोई आला शख्सियत थी तो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला न थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है बेटा। दूसरा सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह के निकाह के गवाहान कौन कौन थे? खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला, बहुत आला। नाज़रीन बात गुजर चुकी, खलीफा अव्वल हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये गवाह है, दूल्हा हज़रत अली है, दुल्हन हज़रत फातिमा है, और जो बैठे हैं पास नबी अलैहि सलाम है। मजमा और महफिल कैसी है और ये कैसी यारी है, कैसी दोस्ती है, ये गवाह वो होते हैं जो बहुत प्यारे होते हैं, जिनसे तकल्लुफ जो बेतकल्लुफ होता है बंदा, शादी के गवाह वो होते हैं। तो ये इतने प्यारे यार और दोस्त थे आपस में कि गवाह जो बैठे हैं वो दो खुलाफा मुस्तकबिल में आने वाले हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उमर फारूक रज़ी अल्लाह बैठे हैं। ये प्यारा रिश्ता हो रहा है। तीसरा सवाल बेटा आपसे मेरा ये है कि अल्लामा इकबाल मरहूम ने बदर में उतरने वाले फरिश्तों के तनाजुर में क्या फरमाया है? अल्लामा इकबाल ने फरमाया फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। जवाब दुरुस्त है जी, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या तस्वीर कशी की ग़ज़वा बदर की, और फिर सहाबा की शान बयान होती है इसमें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद आए नबी इस्लाम के इन सहाबा के दिफा के लिए, तो फरमाते हैं कि आप वो वाली ज़िंदगी तो अपनाओ जो अबू बकर रज़ी अल्लाह उमर रज़ी अल्लाह ने अपनाई थी नबी अलैहिस्सलाम से लेकर, तुम वैसी ज़िंदगी अपनाने की नकल ही कर लो, तो वहाँ जो फरिश्ते आए थे तो इंशाअल्लाह आज भी तुम्हारी मदद के लिए ये फरिश्ते उतरेंगे। तो हम पढ़ेंगे ना इनकी ज़िंदगियों को और उनको सीखेंगे, इन पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा ये सारे सवालात आपको आइडियल्स देने के लिए, आपको अपने हीरो बता रहा हूँ कि ये आपके हीरोज़ हैं, ये आपके हीरोज़ हैं, और बाकी किसी के पीछे नहीं चलना हमने, इनके पीछे चल के इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी है। और बेटा आपसे चौथा सवाल ये है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साहबजादियाँ थी, नाम बता दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 साहिबजादियाँ थी। नाम बता दीजिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह साहबजादियाँ तसल्ली नंबर से। 1 हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नंबर 2 हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नंबर 3 हज़रत सईदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नंबर 4 हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 4 साहबजादियों के नाम बताएगी। पांचवा सवाल बेटा आपसे, रोजे के लिए अरबी ज़बान में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बहुत आला, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पांचों जवाबात बेटा आपके दुरुस्त हैं। बेटियां बड़ा मुकाबला करती हैं भाई, बड़ी तैयारी करके आती हैं, है ना, और फिर बड़ा दिल भी खुश होता है जब बेटियां इतनी जुर्रत का मुजाहरा, माशाअल्लाह। अच्छा बेटा पहला आपसे रैपिड फायर में मेरा सवाल ये है कि जी सर 1 मिनट सर मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि जी रेडी है। किस सूरत में आयशा रज़ी अल्लाह ताला की पाकदामनी का जिक्र आया? सूरह नूर। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम क्या है? अबू तालिब। दुरुस्त। ग़ज़वा बदर कब वाक़या हुआ? सन 2 हिजरी को।
सन 2 हिजरी को दुरुस्त। गज़वा नुज़ूल वही का आगाज़ किस मकाम पर हुआ? खार हिरा पर। गार हिरा पे। 4 जवाबात इनके बिल्कुल दुरुस्त हैं जी, बिल्कुल ठीक है। चारों जवाबात इनके दुरुस्त ठहरे। पहले राउंड में 50 पॉइंट्स हुआ, दूसरे राउंड में 20 पॉइंट्स हुए, 70 पॉइंट्स के साथ ये टीम भी ज़बरदस्त मुकाबला। तालियां कर बजाएं जी इनके लिए, हौसला अफजाई कीजिए। बहुत अच्छा खेला आप सब ने, बहुत अच्छा मुकाबला किया। कीप इट अप, वेल डन। बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है और रिजल्ट देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर। जब तक जजेस इनके जो है सवालात जवाबात के सिलसिले को मुकम्मल होने के बाद रिज़ल्ट तैयार करते हैं, हम एक छोटा सा वाक़या आपके सामने ज़िक्र करते हैं। कल के तसलसल में मैं अपनी बात को आज बढ़ाऊँगा। कल हम यहाँ पर थे कि नबी अलैहिस्सलाम को जब जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जिस सहारे की, जिस उन्वान की, जिस मदद की, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन उस चीज़ का, उस शख्सियत का, उस काम का बंदोबस्त खुद फरमा दिया करते थे। बचपन से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु साथ थे। फिर उसके बाद जो है वो वालिदैन के बाद दादा ने बड़ी शफ़क़त के साथ, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत शफ़क़त के साथ, बड़े प्यार के साथ अपने सीने से लगाकर संभाल कर रखा, सारी जो है वो धूप छाँव से बचा कर रखा। और फिर उसके बाद जाते हुए अपने बेटे यानी नबी अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अबू तालिब के हवाले करके ये अमानत गए। और फिर हज़रत अबू तालिब ने इस अमानत को संभालने का हक़ अदा किया। बड़ी शान के साथ, बड़े आला तरीके के साथ अपने भतीजे को सीने से लगा कर रखा। ज़माने की धूप से, धूल से, गर्द गुबार से और तमाम परेशानियों से बचा कर रखा। ढाल बने रहे अपने भतीजे की। हत्ता कि जब आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत कर दिया, सारी जो है वो दुनिया खिलाफ हो गई, सारा इलाका, सारा मक्का खिलाफ हो गया, सरदार खिलाफ हो गए, लेकिन चचा अपने भतीजे के साथ खड़े रहे, क्योंकि उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम को उस सहारे की ज़रूरत थी। तो चचा ढाल बनकर खड़े रहे और ये ऐलान होता था कि मोहम्मद से पहले सामना अबू तालिब का किया जाएगा। और फिर जब अबू तालिब रुखसत होते हैं तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला भी उसी वक्त ज़िंदगी में है। वो भी एक ढारस बनी हुई है, उम्मीद बनी हुई है, आसरा और सहारा बनी हुई है, हर तरह से सपोर्ट है। और फिर उसकी जब जब जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस होती है अल्लाह ताला बंदोबस्त फरमाते जाते हैं। फिर उसके बाद जब दीन इस्लाम फैलना शुरू होता है, आगे बात चलना शुरू होती है, मुखालफीन इख्तलाफ पर ज़्यादातर आ जाते हैं, फिर उस वक्त सहारों की ज़रूरत होती है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत को अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश फरमाते हैं कि अब अगर ज़रूरत आपको माल की है, आपको आगे बढ़ने के लिए, अब मुसलमानों की इयानत के लिए, मदद के लिए, क्योंकि पाबंदियाँ लग गई थी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के माल के तौर पर फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खुद आगे आए। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया। ये भी वो शख्सियत है जिन्हें चुन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया था, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी नबी अलैहिस्सलाम को, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को पेश किया गया। इसी तरीके से फिर अपनी पहली बेटी का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से किया। पहले दामाद हैं आप अलैहिस्सलाम के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर जब वो बेटी फौत होती हैं तो अपनी दूसरी बेटी का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से करते हैं, जो कि दलील है इस बात की कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कितनी मोहब्बत करते थे। और उस्मान गनी का क्या दर्जा होगा ज़रा सोचें। यानी आज मैं, आप, हमारे वालिदैन, हमारे अम्मी अब्बू, आपकी अम्मी अब्बू, जो भी आपकी बहन या किसी का रिश्ता होता है तो कितनी छानबीन करते हैं कि लड़का कैसा हो, लड़के का किरदार कैसा हो, ख़ानदान कैसा हो, कितनी छानबीन करते हैं। फिर सोच समझ के जो सबसे बेस्ट लगता है उसे अपनी बेटी देते हैं। तब वो पूरा माशरा वहाँ पर है, पूरा मक्का मौजूद है, सहाबा भी मौजूद हैं, और आप अलैहिस्सलाम की उनकी नज़र इंतखाब किस पर ठहरती है? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। इसका मतलब है कि उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से बेहतर कोई न लगा जिसको अपनी बेटी दे। यानी ये दलील है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के शानदार, बाहया, बाकिरदार, आला ज़र्फ होने की कि आप अलैहिस्सलाम उनको एक बेटी देते और फिर जब वो बेटी फौत हो जाती है तो अपनी दूसरी बेटी भी उन्हीं के निकाह में देते हैं। यानी इतना बेहतरीन पाते हैं इन्हें, और कहते हैं कि अगर मेरी और भी बेटियां होती हैं मैं यक्के बाद दीगरे तुम्हारे निकाह में देता, उस्मान को देता। तो ज़ुन्नूरैन के नाम से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि ये लक़ब मिला। आज तक हम जानते हैं 2 नूरों वाला, कि नबी इस्लाम की 2 बेटियों से, यानी दोहरे दामाद हैं आप अलैहिस्सलाम के। ये शानदार शख्सियत नबी इस्लाम को मिलती है। और फिर उसके बाद ये साथ चलते हैं। फिर दौर आता है, वक्त आता है जब इस्लाम को, नबी इस्लाम दुआ करते हैं, या अल्लाह अब हम मुझे इस्लाम को, मेरे इस्लाम को इज़्ज़त की ज़रूरत है। तो फिर आप अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि मुझे अबू जहल या उमर में से या अल्लाह कोई एक शख्सियत इनायत फरमाए। मुफ्ती साहब इस्लाह करते जाइएगा जहाँ गड़बड़ हो।
مجھے دو شخصیات میں سے اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام نے دو شخصیات کا ذکر کیا کہ یا اللہ مجھے اب ضرورت ہے، یا تو ابو جہل مجھے دے دیجئے اسلام میں داخل کر دیجئے، یا عمر بن خطاب مجھے دے دیجئے اسلام میں داخل کر دیجئے۔ اب یہاں نقطہ میں کہوں گا، علماء اس کو اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں، ہم عام سے لوگ ہیں، ہم اپنے انداز میں بات کرتے ہیں کہ یہاں نبی علیہ السلام سے جو بھی بات ہے آپ علیہ السلام خود کچھ نہیں کہتے تھے، جو خواہش بھی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے، جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اب یہ خواہش بھی اللہ نے پیدا فرمائی دل میں کہ آپ مانگیں مجھ سے۔ یہ بھی تو ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام براہ راست صرف ابو جہل کو مانگتے، اللہ تعالیٰ رد تو نہیں کرتے، مان لیتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام براہ راست صرف حضرت عمر کو مانگتے، اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ میرا ایک نظریہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کہا آپ دونوں کو مانگیں، ٹھیک ہے، آپ کی خواہش بھی شامل ہوگی اور پھر سلیکشن میری ہوگی، پھر میں سلیکٹ کر کے دوں گا کہ اس وقت آپ کے لیے بہترین کون ہے، اور پھر ان میں سے بہترین حضرت عمر بن خطاب کو اللہ تعالیٰ نے تسلیم کرتے ہوئے سلیکٹ کرتے ہوئے عمر بن خطاب کو نبی اسلام کو دیا کہ ان کے ذریعے سے اب ہم اسلام کو عزت دیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے واقعی میں اللہ نے اسلام کو عزت دی۔ نبی علیہ السلام جو ہے تمام صحابہ کے ساتھ کھلے عام نماز نہیں ادا کیا کرتے تھے کیونکہ کفار تنگ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب جب اسلام لائے تو پتہ چلا یہ کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم تو عبادت کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی عبادت تو خانہ کعبہ میں ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا وہاں ہمیں لوگ پریشان کرتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ عمر مسلمان ہو جائے اور نبی خانہ کعبہ میں نماز نہ پڑھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ اور پھر وہ خانہ کعبہ میں لے کر گزرتے ہیں گلیوں سے، جب گزرتے ہیں جاتے ہوئے پھر اعلان کرتے ہیں کہ آج میں اپنے نبی کو نماز خانہ کعبہ میں پڑھاؤں گا، اور کسی میں جرت ہے تو آئے اور عمر کو روکے اور نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو۔ تو یہ وقتاً فوقتاً جب جب نبی علیہ السلام کو ضرورت پڑتی تھی، اللہ رب العزت انعام کے طور پر، اکرام کے طور پر، ساتھ کے طور پر یہ شخصیات عطا فرماتے تھے۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ آخر تک نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے، اور پھر جہاں جہاں دشمن ہوتا تھا وہاں وہاں پہلے عمر ہوتے تھے، اور پھر نبی علیہ السلام کی ذات پر کوئی حملہ کر سکتا تھا۔ تو یہ شخصیات اتنی خوبصورت، اتنی اعلیٰ تھیں، اور پھر شروع میں ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ رکھا تھا، بچپن سے حضرت علی کو ساتھ دے دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بچپن سے ہی ساتھ کر دیا کہ ایک پیارا دوست بھی، بھائی بھی، ساتھی بھی، اور بیٹوں کی طرح بھی ایک شخصیت ساتھ تربیت پا رہی ہے، وہ سیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے۔ تو یہ وہ سلیکٹڈ شخصیات تھیں جنہیں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو دیا، اور وقتاً فوقتاً جب جب ضرورت پڑتی تھی آپ علیہ السلام کو یہ شخصیات اللہ رب العزت کی طرف سے بطور تحفہ پیش کی جاتی تھی۔ ہم نے ان شخصیات کو پڑھنا ہے، ان کی عزت اور ان کے تقدس کو ہم نے جان کر ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ کریں گے ایسے۔ بڑھتے مہمانوں کی طرف سب سے پہلے سر اجمل سے گفتگو کریں گے، سر پاکستان ایجوکیشن الائنس فار کریٹو ایجوکیشن۔ بہت زبردست آپ حضرات کی خدمات ہیں، فرمائیں سر کیسا دیکھتے ہیں، اپنی محنت دیکھ رہے ہیں آپ؟ مائک لے لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ماشاءاللہ، اور اللہ نے آپ کو اتنا شرف دیا ماشاءاللہ۔ دا شائننگ سٹار میں بچے جس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں تو اس کی مثال پورے کراچی میں نہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں لگ رہی۔ الحمدللہ آپ بہت زبردست کام کرتے ہیں، بچوں نے بہت زبردست مقابلہ کیا، اور آپ جیسے سمجھتے ہیں اور جیسے آپ ان بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو دور ہے، اس دور میں ہم اپنے اسلاف سے پیچھے رہ گئے ہیں، بہت پیچھے رہ گئے، تو ہم نے اپنے اصل کی طرف آنا ہے، جو ہمارا موٹو ہے، اپنے اصل کی طرف، اپنے نیشنل ہیروز اور اپنے اسلامک ہیروز کو جان کر اپنی نئی نسل کو ان کی پہچان کروانی ہے، اور انہی کی سرپرستی میں اور ان کی تعلیمات میں جو ہے ان کی تربیت کرنی۔ ماشاء اللہ، آپ سب کی محبت ہے، محنت ہے، آپ لوگ سارے ماشاءاللہ لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں معاملات کو، آگے بھی انشاءاللہ ساتھ رہیں گے۔ مفتی صاحب سے گزارش ہے، مفتی فدا الرحمان صاحب ماشاءاللہ، سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور پیس کا جو ہے نا مشکور ہوں کہ ہمیں اس پلیٹ فارم پہ آنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا، یقیناً اس وقت تک کوئی نہیں کر سکا، کہ جہاں بچوں کی ذہنی تربیت بھی ہے، مقابلہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بہت بڑا علمی ذخیرہ بھی ہے۔ اور میں تو یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ جو سلسلہ یہ چل رہا ہے، اس سے بڑوں کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ کن اشخاص پہ مشتمل ہے، اور ہمارا جو دین چلا کن سے چلا، اور ان کے لیے انہوں نے کیا کیا جو ہے نا وہ قربانیاں دی۔ یقیناً جب ہم اپنے اصل کی طرف چلیں گے
جو سلسلہ آپ نے جاری کیا، اللہ رب العزت نے آپ کا جو ہے نا انتخاب کیا، اللہ آپ کو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو جن اداروں کا آپ انتخاب کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انتخاب ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائے، اللہ رب العزت آپ حضرات کو اس کے اوپر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور جو کچھ جہاں کھڑے ہو کر کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ حضرات جو اس پیس کے ذمہ داران ہیں، مبارکباد کے بھی لائق ہیں، اور اللہ رب العزت آپ سب کو ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اجمل بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ سر آپ کی کیا باتیں، ماشاءاللہ بڑی محنت ہے آپ کی سماعت سے۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک قریب کر لیجیے۔ Sir, I am very thankful to you and Peace Association and also Metro One۔ ایک بہت اچھا جو ہے نا سمجھیں یہ سلسلہ ہے جو آپ اس جو ہمارے ٹیچرز، ہمارے جو ساتھی جو تھے ہمارے ساتھ، آپ ایک پرانا سلسلہ ہے، ایک تعلق ہے، تو جو ہمارے جو ساتھی تھے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر وہ ہوں اور ان تک یہ بات پہنچے تو ان کی روحیں، وہ لوگ بہت خوش ہوں گے جو اسٹیج پہ آپ لے کر آئے ہیں اس وقت۔ پیس ایسوسیشن بھی اور میٹرو ون کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی پلیٹ فارم پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دوسرے چینلز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے پروگرامات کو جو نا وہ پروموٹ کریں زیادہ سے زیادہ، اور میں تو اس پہ جو نا کہوں گا کہ آپ کو سلوٹ کرنا چاہیے پیس ایسوسیشن کو کہ جو کام جو آپ کے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بچے ہیں ہمارے، ان کے لیے جو ہے یہ سمجھیں کہ یہ رائٹ کنیکشن آپ لوگوں نے جو نا وہ رابطہ جو آپ نے جو نا یہ کنیکشن درست ہوگا تو جو آپ کی منزل جو ہے آگے جو ہے وہ جیسے نیٹ ورک ہے، آپ کا نیٹ ورک ہے نا وہ صحیح کام کرے گا تو منزل پر آپ جو ہے نا وہ درست پہنچیں گے۔ لیکن اگر آپ نے یہ جو ٹیچرز ہیں، آپ کے استاد ہیں، جو ہمارے اکابر ہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا، جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو سلسلہ ہے، تو اس سے ہم بھٹک جائیں گے، بہک جائیں گے۔ بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ مزید استقامت دے۔ ان بچوں کو بھی ایک شعر میرے ذہن میں بھی آیا، میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے ایک شعر ان کے لیے لکھا، تم ہو زندہ و جاوید روایات کے چراغ، تم ہو زندہ و جاوید روایات کے چراغ، تم شام کا سورج نہیں نکل جاؤ گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ نے ابھی طلوع ہونا ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سر فیض ماشاءاللہ اورنگی ٹاؤن سے تشریف لائے، ذمہ دار ہیں پیس کے، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ایک چھوٹا سا میسج صرف میری جانب سے یہ ہے کہ یہ شائننگ اسٹار کوئز کمپٹیشن صرف ایک پروگرام نہیں ہے، صرف چینلز پر آ کر آپ سے سوالات جواب کرنے کے لیے سلسلہ نہیں کیا گیا، یہ تربیت ہے، اور اس پروگرام کو کرنے کا مقصد، اس کے پیچھے جو ایسوسیشن کی ورکنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے، صرف اس منتھ نہیں ہے، گزشتہ کئی سالوں سے پروگرام چل رہا ہے، اور رمضان سے پہلے بھی اس پروگرام کی تیاری چل رہی ہوتی ہے کافی دنوں تک، تب جا کے اس پروگرام کو سر بابا جنون جو ہے وہ پریزنٹ کر پاتے ہیں میٹرو ون پہ۔ ان تمام ایسوسیشن کی محنت ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ تمام بچوں کے درمیان، آپ تمام بچوں کے اندر وہ چیزیں بیدار کریں جو بھلا دیا تھا ہم لوگوں نے، اپنے نیشنل ہیروز کے بارے میں، اپنے ہمارے جو اسلامک ہیروز ہیں، تاریخ کو یاد دلانا اس ایسوسیشن کا، اس پروگرام کا مقصد ہے۔ تو اپنے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا، مجھے اس پروگرام میں آپ لوگوں نے مدعو کیا، اور آپ تمام بچوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ صرف اسے کوئی کمپٹیشن کی طرح نہ لیں، اس چیز کو تربیت کے طور پر لیں اور اسے یاد رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ وہیں تشریف رکھیں، رزلٹ اناؤنس کر دیجئے، آپ جیسے جس ٹیم کا نام آئے گا وہ اپنے ہینڈ ریز کر دیجئے گا، وہ ہم انہیں لے لیں گے، انہیں انعامات دیں گے۔ جی بیٹا فرسٹ اناؤنس کر دیجئے سر۔ فرسٹ ٹیم جو ہمارے پاس ہیں وہ دو ٹیمیں فرسٹ ہیں، جی جی، پہلی جو ہے وہ آکسفورڈ اسکول ہے، آکسفورڈ اسکول نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، بیٹا ہینڈ ریز کر دیجئے، ہینڈ ریز کر دیجئے۔ آکسفورڈ اسکول، تھوڑا سا آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں تاکہ میں پتہ چلے کہ آپ آکسفورڈ اسکول ہیں اور آپ نے فرسٹ پوزیشن لی ہے۔ جی دوسری ٹیم ہمارے پاس سر ہے اقرا روضۃ الاطفال، اقرا روضۃ الاطفال کی بھی فرسٹ پوزیشن ہے، بیٹا آپ ہینڈ ریز کر دیجئے۔ اقرا روضۃ الاطفال کی بھی فرسٹ پوزیشن ہے، ان بچوں کی بھی فرسٹ پوزیشن آئی ہے، بہترین، دونوں ٹیموں نے فرسٹ پوزیشن لی ہے۔ جی سر سیکنڈ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن ہماری جو ٹیم ہے جی الازہر اسکول کی سیکنڈ پوزیشن ہے، الازہر اسکول کی بیٹا سیکنڈ پوزیشن ہے، آپ ہینڈ ریز کر دیجئے، الازہر اسکول سے آپ آئے ہیں، سیکنڈ پوزیشن آپ کی ہے۔ تھرڈ پوزیشن آج کے لیے ہماری جو لیے یہاں پر ٹیم وہ ہے شاہین پاکستان، شاہین پاکستان، بہت اچھا کھیلا آپ لوگوں نے، بہت اچھا مقابلہ کیا، ریپڈ فائر میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوئے، ابھی اور بڑے امتحان مقابلے باقی ہیں، محنت کرنی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے روزانہ کی طرح آپ سے درخواست، سحر و افطار کے وقت میں فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، ہمارے یہ بہن بھائی مظلوم اس وقت ہماری طرف سے
تعاون کے طلبگار ہیں اور ہم نے بڑھ چڑھ کر جو تنظیمیں ان کے ساتھ اس وقت تعاون کر رہی ہیں ان کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے، اور روزانہ کی طرح یہی درخواست کہ اپنے لیے، اپنے ملک کی خاطر، کہ ہم سے کوئی نہ کوئی ایسا ہمارا حصہ اس ملک کے لیے، کوئی نہ کوئی کام ایسا ہو جائے کہ ہمارا کردار یاد رکھا جائے۔ سب مل کے میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد۔